الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آج کے جو سامعین ہیں بیشتر ان میں خواتین ہیں. کرنا ان کے سامنے بیاں کچھ اہم مسائل دین ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے خدا سے خصوصی کرم کرے جو باتیں بیاں ہوں دل پر اثر کرے. دعا خدا سے خصوصی کرم کرے جو باتیں بیاں ہوں دل پر اثر کرے. ہے دین کی ہر بات سلام قابل قدر دین کی ہر بات سلام قابل قدر چاہیے ہمیں کہ ہم اس کی قدر کریں. محترم مائیں اور بہنیں، گزشتہ سنیچر کو اسی وقت پر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں حیض اور نفاس کے تعلق سے پیش کی گئی تھی، لیکن مضمون ادھورا رہا تھا، اس لیے آج کی مجلس میں انشاءاللہ اس کی تکمیل کرنی ہے. اور اگر تکمیل نہ ہو تو جتنی بھی باتیں اس تعلق سے بیان ہو سکے وہ آپ کے گوش گزار کرنی ہے. گزشتہ سنیچر کو بیان کے اندر ایک بات یہ آئی تھی کہ نماز اگر کسی کے ذمے قضا ہو تو اس کا ایک خاص مسئلہ آپ کو ذکر کرنا ہے، اور وعدہ کیا تھا کہ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو پہلے وہ مسئلہ میں ذکر کر دیتا ہوں. قضا نماز بعض تو وہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے ذمے 5 نمازیں قضا ہیں یا 10 نمازیں قضا ہے، آدمی کو پتہ ہوتا ہے. تو اگر آدمی کو یاد ہو کہ مثال کے طور پر گزشتہ ہفتے سنیچر کے دن میری فلاں نماز قضا ہوئی تھی، یا فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میری نماز فلانی قضا ہوئی تھی،
تب تو نیت میں یہ بات بھی شامل کرے کہ فلاں دن کی فلاں نماز میں قضا کرتی ہوں، یا فلاں تاریخ کی فلاں نماز میں قضا کرتی ہوں۔ یہ اس وقت ہے جب کہ پتہ ہو کہ دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، نماز کون سی تھی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو نمازوں کی پابندی نہیں تھی، کئی سال تک نمازیں قضا ہوتی رہی، اب یاد بھی نہیں ہے کہ کبھی نماز پڑھی ہے، کبھی چھوڑ دی ہے، کبھی پڑھی ہے، کبھی چھوڑ دی ہے، تو اب نیت کیسے کریں گے؟ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کی 200 نمازیں قضا ہوئی ہے، اس میں فجر بھی قضا ہے، ظہر بھی کبھی قضا ہوئی ہے، کبھی عصر بھی ہوئی ہے، کبھی مغرب بھی، کبھی عشاء بھی، تو اس وقت نیت یہ یوں کرے کہ میری سب سے پہلی جو فجر کی نماز قضا ہوئی تھی میں اسے ادا کرتی ہوں۔ ہر مرتبہ یہی نیت کرنی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر 100 نمازیں فجر کی قضا ہے، دن یاد نہیں اور تاریخ یاد نہیں، مہینہ یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ بھائی تقریباً 100 نمازیں ہوگی، تو یوں نیت کرے گی کہ میری سب سے پہلی جو فجر کی نماز قضا ہوئی تھی میں اسے ادا کرتی ہوں۔ اب 100 تھی تو 99 باقی رہ گئی، اب دوسری مرتبہ واپس فجر کی نماز قضا کریں گے تو یہی نیت کرنی ہے کہ میری سب سے پہلی جو فجر کی نماز، کیوں 100 میں سے ایک قضا کر لی تو 99 رہی تو وہ پہلی ہی ہو گئی، جو 99 باقی ہے وہ۔ تو بہرحال اس طریقے سے نیت کرنا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ نماز قضا ہوئی ہے، لیکن کون سی قضا ہوئی پتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی قضا ہوئی ہے، یا عصر کی قضا ہوئی ہے، یا عشاء کی قضا ہوئی ہے۔ اتنا تو طے ہے کہ نماز قضا ہوئی ہے، لیکن کون سی وہ بھول گئی کہ کون سی نماز قضا تھی۔ اور بہت کم نماز ہے، مثال کے طور پر 5 نماز قضا ہے یا 10 نماز قضا ہے، لیکن کون سی ہے وہ بھول گئی۔ تو اگر کم نماز ہو اور یاد نہ رہے کہ ظہر کی قضا ہوئی تھی یا عصر کی یا عشاء کی، تو علماء نے لکھا ہے کہ 5 نمازیں قضا کرے گی۔ 5 میں سے کوئی ایک تو نماز وہ ضرور ہوگی، تو جب یاد نہیں ہے تو بھائی 5 نمازیں قضا کرے، ورنہ جو ہیں وہ ظہر کی باقی تھی اور فجر کی پڑھ لی، یا فجر کی باقی تھی عصر کی جو ہے وہ پڑھ لی۔ یہ تب ہے جب کہ اکا دکا نمازیں قضا ہوئی ہو اور آدمی کو یاد نہ رہے، بھول جائے کہ بھائی کون سی نماز قضا ہوئی تھی۔ اصل مسئلہ اب جو آ رہا ہے وہ ذکر کرنا تھا۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی، سوچ کر اس نے اور پین لیا، پیپر لیا، لکھتا رہا۔ 100 نمازیں اس نے سوچا کہ میری زندگی میں اب تک قضا ہوئی ہے، لیکن پھر دل میں دھڑکا رہتا ہے، دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ شاید 105 بھی ہو، شاید 110 بھی ہو، تو اب کیا کرے؟ اس لیے کہ 100 تو اس کا گمان ہے یا آپ کا گمان ہے کہ 100 نمازیں میری قضا ہے ذمہ، لیکن پھر بھی دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے 2 نمازیں، 4 نمازیں، 10 نمازیں اور بھی قضا ہو۔ تو اب اس کی ادائیگی کا مسئلہ سنو۔
جو نمازیں قضا کی ہم احتیاطاً ادا کرتے ہیں، جو نمازیں قضا ہوئی ہے اور اس کی ہم احتیاطاً قضا کر رہے ہیں، یعنی 100 تو ادا کر لی، لیکن اب 10 میں ہمیں شک ہے کہ ہو سکتا ہے 5-10 اور بھی زیادہ ہو، تو اس کی ادائیگی کا ایک خاص طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ فجر میں تو کوئی مسئلہ نہیں، فجر میں تو 2 رکعت، تو دونوں رکعت میں قرات کرنی ہے اور احتیاطاً ادا کرنا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی اس کی قضا کرنی ہے۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، اس کو جب ادا کریں گے احتیاطاً، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور سورت بھی۔ کب؟ جبکہ وہ نماز ہم احتیاطاً قضا کر رہے ہو، یہ لفظ یاد رکھنا میرا، جبکہ وہ نماز ہم احتیاطاً قضا کر رہے ہو، اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جو نماز ہم احتیاطاً قضا کریں گے اور وہ نماز ظہر، عصر اور عشاء کی ہے، تو چاروں رکعت میں ظہر کی ہر رکعت فرض، عصر کی چاروں رکعت اور عشاء کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کرنا ہے اور سورت بھی ملانا ہے۔ چاہے آپ سورت ملا لیں، چاہے کوئی آیت ملا لیں، مثال کے طور پر آیت الکرسی زبانی ہمیں یاد ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھ لے؟ آیت الکرسی پڑھ لے۔ لیکن اتنا یاد رکھے کہ جو بھی حصہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم پڑھیں گے تو وہ منیمم 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کے بقدر ہو، یا پھر یہ یاد رکھے کہ لیٹر اس میں 30 ہو، کم از کم 30 لیٹرز اس میں آ جائے، تو وہ چھوٹی سے چھوٹی آیت ہے۔ تو اب احتیاطاً جو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز ہم قضا کریں گے، پہلی 2 رکعت میں تو ہم معمول کے مطابق سورہ فاتحہ اور سورت ملاتے ہی ہیں، اب تیسری میں بھی سورہ فاتحہ پڑھو، اور سورہ فاتحہ کے بعد یا تو سورت پڑھو یا جو قرآن کریم کا حصہ آپ کو یاد ہو اور جتنا حصہ پڑھنا ضروری ہے وہ پڑھو۔ چوتھی رکعت اس کے اندر بھی جو ہے یہی کام کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور کوئی سورت بھی ساتھ میں ملانا ہے، یا جیسے میں نے عرض کیا جون سا حصہ آپ کو قرآن کریم کا یاد ہو اور اتنا یاد ہو کہ جس سے جتنا پڑھنا ضروری ہے اس کی ادائیگی ہو جاتی ہو۔ اب دیکھیے یہاں سجدہ سہو نہیں کرنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ تیسری رکعت میں ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی، چوتھی میں بھی ملائی، تو سجدہ سہو آنا چاہیے، نہیں آتا۔ سجدہ سہو اس میں نہیں آئے گا۔ آخری اب نماز 2 رہ گئی، اس کی ادائیگی کا خاص طریقہ ہے۔ سجدہ سہو فرض نماز میں اگر وہ قضا نہ ہو، ویسے بھی ہم پڑھ لے تو یاد رکھو سجدہ سہو نہیں ہے۔ کبھی بھولے سے آدمی، خاص طور سے عورتیں کہ وہ اکیلی نماز پڑھتی ہے، عام طور پر حرمین شریفین میں جماعت سے پڑھ لیتی ہے، یا کبھی گھر میں جماعت سے ادا کر لی، ورنہ یا کبھی سفر میں ادا کر لی مسجد میں جماعت سے، لیکن عام طور پر عورتیں گھر میں نماز تنہا پڑھتی ہے، اکیلی پڑھتی ہے، اور وہ ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں، عصر کی پڑھ رہی ہے، عشاء کی پڑھ رہی ہے، اور کیا ہو گیا کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لی، یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لی، سجدہ سہو نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
خلیفہ اول ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات میں لکھا ہے، ایک صاحب یوں بیان کرتے ہیں کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب تھا مغرب کی نماز میں، اور مغرب کی نماز حضرت اس میں امام تھے، امامت کرا رہے تھے نماز مغرب کی، اور میں حضرت سے بالکل قریب تھا۔ اب پہلی 2 رکعت میں تو آپ جانتے ہیں کہ مغرب کی نماز کیسی ہے، جہری نماز ہے، یعنی زور سے قرات کرنا ہے مغرب کی نماز میں۔ مرد حضرات کہ جو مغرب کی نماز تنہا ادا کرے، کسی وجہ سے جماعت فوت ہو گئی، یا یہ کہ قضا نماز، مرد کی بات کر رہا ہوں کہ مرد حضرات قضا نماز مغرب کی ادا کر رہے ہیں، تو دونوں آپشن ہیں، اختیار ہے، چاہے تو آہستہ قرات کرے اور چاہے تو زور سے قرات کرے۔ آہستہ اس لیے کہ تنہا ہے، اکیلا ہے، چاہے جہری نماز ہے لیکن وہ نماز اپنی تنہا پڑھ رہا ہے، تو اس لیے اس کو زور سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی اتنا زور سے تلاوت کرے کہ اس کے کان میں پڑھنے کی آواز پہنچ جائے۔ اور اگر اس کا دل کر رہا ہے کہ نہیں میں ذرا زور سے پڑھوں، تب بھی ذرا زور سے، قدرے زور سے، اتنا زور سے نہیں جتنا امام پڑھتا ہے، لیکن قدرے زور سے قضا کرنے والا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز جہری ہے۔ دونوں باتیں سمجھ میں آئی؟ آہستہ اس لیے کہ تنہا ہے تو زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور زور سے پڑھنا بھی جائز ہے، اور اس کی وجہ، سبب، کارن اور ریزن یہ ہے کہ نماز کون سی ہے؟ جہری ہے۔ مغرب کی نماز جہری ہے نا، جس میں زور سے قرات کرنا ہے، تو آدمی قدرے زور سے جو ہے وہ تلاوت کر لے، دونوں طرح صحیح ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی امامت کرا رہے ہیں، اور میں ان کے قریب میں کھڑا ہوں، اور پہلی 2 رکعت میں تو صدیق اکبر نے زور سے تلاوت کی، وہ سب نے سنی۔ تیسری جو رکعت ہے مغرب کی، اس میں اور آپ جانتے ہیں کہ قرات کیسے کرنی ہے؟ آہستہ کرنی ہے۔ اسی لیے امام مغرب کے اندر تیسری رکعت میں اگر قرات زور سے کرے تو مقتدی کو چاہیے کہ کیا لے؟ کیا دے؟ لقمہ دے۔ ہاں، کیوں؟ یہ ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ امام تیسری رکعت کے اندر کیا کرے گا؟ آہستہ جو ہے وہ قرات کرے گا، جبکہ وہ امام ہے، پیچھے مقتدی ہے، تو سبحان اللہ کہہ دے، تو امام سمجھ جائے گا کہ بھئی مجھے قرات کیسے کرنی ہے؟ آہستہ جو ہے وہ کرنی ہے۔ اور سجدہ سہو آئے گا کہ نہیں آئے گا امام پر، اور امام پر تو پھر مقتدی پر بھی۔ تو اس میں علماء نے یہ لکھا کہ شروع کی سورہ فاتحہ کی 3 آیت، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس سے کم پڑھا ہے تو سجدہ سہو نہیں آئے گا، اور مقتدی نے کیا دے دیا؟ لقمہ دے دیا۔ مثال کے طور پر 1 آیت پڑھی تھی اور مقتدی نے کیا دے دیا؟ لقمہ دے دیا، تو اب سجدہ سہو نہیں ہے۔ یا 2 آیت پڑھی تھی اور مقتدی نے کیا دے دیا؟ لقمہ دے دیا، اور امام خاموش ہو گیا۔ یہی مسئلہ سری نماز میں، کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز ہے، اور اس میں قرات کیسے کرنی ہے؟ امام صاحب کو آہستہ کرنی ہے، اور خیال نہیں رہا، انسان ہے، امام بھی انسان ہے، یاد نہیں رہا، اور اس نے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں مان لے کہ قرات کیسے شروع کر دی؟ زور سے شروع کر دی، تو اب مقتدی کو چاہیے کہ پیچھے سے اس کو کیا دے؟ امام صاحب کو لقمہ دے،
اور لقمے میں یہی سبحان اللہ کہنا ہے، لقمے میں کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ جو ہے وہ کہنا ہے۔ تو اب امام صاحب سمجھ جائیں گے۔ اب یہاں بھی اگر امام صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کی تھی اور ایک آیت یا 2 آیت پڑھی اور مقتدی نے لقمہ دے دیا تو اب سجدہ سہو نہیں کرنا ہے، اور اگر 3 آیت کے بقدر تلاوت کر لی تھی تو پھر سجدہ سہو آئے گا۔ تو میں یہ آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ظہر، عصر اور عشاء عورت تنہا نماز ادا کر رہی ہے گھر پہ یا کہیں بھی، یا مرد کسی وجہ سے تنہا نماز ادا کر رہا ہے اور اس نے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یا چوتھی رکعت میں یا دونوں میں، تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لی، کوئی سورت پڑھ لی، تو سعد اللہ صاحب کیا ہے؟ سجدہ سہو آئے گا؟ نہیں آئے گا، سجدہ سہو نہیں آئے گا۔ اور میں آپ کو قصہ سنا رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ امام ہیں، مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں اور تیسری رکعت میں حضرت آہستہ ہی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن وہ صاحب بہت قریب تھے حضرت کے، تو آہستہ قرات بھی ان کے کان میں پڑ گئی۔ کس کے کان میں؟ وہ مقتدی کے کان میں پڑ گئی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز ہیں، امام ہیں، تیسری رکعت ہے، اور یہاں پہنچے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، اور رکوع نہیں کیا اور پڑھنے لگے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، تیسرا پارہ سورہ آل عمران، پہلا رکوع جو ختم ہوتا ہے تو اس کے اخیر کی یہ 2 آیت ہے۔ تو صدیق اکبر نے تلاوت کی اور اس کے بعد رکوع میں گئے، پوری نماز صدیق اکبر نے ادا کی، اور وہ صاحب فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو نہیں کیا۔ یہ تو میں نے صحابی رسول کا عمل بتایا آپ کو، ورنہ فقہ کی کتاب میں لکھا ہے یہ مسئلہ کہ تیسری میں اور چوتھی میں قرات کر لے تو سجدہ سہو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ واجب میں یا فرض میں تاخیر نہیں ہوئی، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا تیسری رکعت میں واجب ہے اور چوتھی فرض کی، اور نہ کوئی سورت پڑھنا، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، تو تاخیر نہیں ہوئی۔ اور مثال لے لیں، وہاں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، جیسے سعد اللہ صاحب کا مسئلہ الگ ہے، حرمین شریفین کا مسئلہ الگ ہے۔ حرمین شریفین میں کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب یا کوئی شافعی المسلک امام ہے تو وہ پڑھے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد ان کے یہاں سکتہ ہے نا، آپ کے یہاں سکتہ، کہ کچھ دیر امام کیا کرے گا؟ ٹھہرے گا، اس کو سکتہ بولتے ہیں، کچھ دیر ٹھہرے گا۔ حنفیہ کے یہاں، احناف کے یہاں سکتہ چودھری صاحب نہیں ہے۔ تو ہماری مثال لے لے کہ امام صاحب 3 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سے میننگ ہے سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ یعنی ایک رکن، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایک رکن 3 مرتبہ ہم پڑھے۔ دیکھیے کتاب میں صرف سبحان اللہ لکھا ہوگا، تو بہت سے لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے بائرس،
کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت جلدی یہ دورانیہ اور وقت ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سے مراد ہے پوری تسبیح، کہ سبحان ربی العظیم۔ تو دونوں میں فرق ہوگا نا، کہ 3 مرتبہ ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں، اور 3 مرتبہ ہم کہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ وقت زیادہ ہوا نا، یہ مراد ہے۔ اتنی دیر امام صاحب خاموش رہے، پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں، عشاء کی یا مغرب کی یا فجر کی، تو اب مقتدی کو چاہیے کہ پیچھے سے اب بھی لقمہ دے کہ بھائی آپ خاموش کیوں رہ گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس کو یوں سمجھ بیٹھے کہ بھائی اب قرات ہو گئی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ امام صاحب کچھ دیر تو خاموش رہتے ہیں، آمین کہنا ہے، اور ان کے یہاں سکتہ ہے، ہمارے یہاں سکتہ نہیں ہے، لیکن بعض مرتبہ امام سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا پڑھوں، کون سی سورت پڑھوں، کون سی آیت پڑھوں۔ اب نماز میں سوچنے کی اجازت اتنی نہیں ہے، کچھ تو ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی یہ لے رہا ہے۔ اور بھائی یہ ضروری بھی تھا، ورنہ میں امام بن جاتا تو میں 10 سیکنڈ سوچتا، ہمارے شیخ زمن 50 سیکنڈ سوچتے ہیں۔ اگر کوئی اصول چودھری صاحب مقرر نہیں کیا جاتا تو ہر آدمی اپنی منمانی کرتا، اس لیے شریعت نے طے کر دیا کہ آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد وقت دیا جاتا ہے، لیکن اس کی تعیین کر دی گئی، طے کر دیا گیا، مقرر کر دیا گیا کہ ایک رکن کے بقدر آپ کو سوچنے کی اجازت ہے، اور لقمہ نہیں دیا پیچھے سے، لیکن امام صاحب ذرا زیادہ جو ہیں وہ سوچ میں پڑ گئے، رکے رہے، اور پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، تو امام صاحب کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور سمجھو، لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ظہر، عصر اور عشاء، فجر اور مغرب، پانچوں نماز اس میں پہلی 2 رکعت میں فرض ہے نا؟ کتنا پڑھنا فرض ہے؟ 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت یا 30 حروف کے بقدر۔ اب کسی امام نے یا ہم اکیلے تنہا نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور رکوع میں چلے گئے، یاد نہیں آیا، بعد میں یاد آیا کہ میری تو سورت چھوٹ گئی تھی، یا جو حصہ پڑھنا تھا اور قرآن کریم کا سورت نہیں تو آیات، سجدہ سہو آئے گا؟ آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ فرض کی تلاوت کی یا نہیں کی اس نے؟ سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو فرض ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا، فرض ادا ہوا۔ یہی بتانا تھا مجھے کہ یہی غلط فہمی ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو پڑھیں گے نا وہ حصہ فرض ہے۔ نہیں، قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھنا فرض ہے، 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت۔ تو سورہ فاتحہ میں کتنی آیت؟ 7 آیت ہے، تو ہم نے تو پڑھ لی، 3 کیا بلکہ 7 آیات پڑھی، تو فرض تو ادا ہو گیا۔ اور سورہ فاتحہ قرآن کریم کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ اہم حصہ ہے۔ علماء نے لکھا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ کس میں ہے؟ سورہ فاتحہ میں، الحمد میں ہے۔ اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ کس میں ہے؟ بسم اللہ میں ہے۔ اور پوری بسم اللہ کا خلاصہ کس میں ہے؟ با میں ہے۔ اور با کا خلاصہ نقطے میں ہے، اور نقطہ خدا میں گم ہے۔ خدا میں گم ہے، خدا کہ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ یہ بہت سے حضرات پڑھے لکھے علماء بھی بعض یہ سمجھتے ہیں کہ فرض حصہ ہم نے نہیں پڑھا. نہیں، آپ نے فرض پڑھ لیا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا حصہ ہے. اور یہ 3 آیات نہیں بلکہ 7 آیات ہیں، وہ ہم نے تلاوت کر لی ہے. ہاں، سجدہ سہو اب بھی کرنا ہے. کیوں کرنا ہے اس کی وجہ سمجھو. اس لیے کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کا پڑھنا یا قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھنا جتنا ضروری ہے پڑھنا واجب ہے. سمجھ آیا؟ وہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. تو نمازی نے کیا چھوڑ دیا؟ واجب چھوڑ دیا. اور واجب چھوڑنے سے سجدہ سہو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے نا. ہاں، اس لیے سجدہ سہو ہے. یہ بہت سے لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے فرض تلاوت نہیں کی. نہیں، آپ نے فرض کر لی، آپ نے فرض تلاوت کر لی جو 3 آیات ہے چھوٹی، اور آپ نے 7 آیات پڑھی. لیکن سجدہ سہو اب بھی اس لیے ہے کہ فرض کی ادائیگی ہو گئی، واجب کی ادائیگی رہ گئی. کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا یا کوئی حصہ پڑھنا کہ جو ضروری ہے وہ واجب ہم نے چھوڑ دیا. اسی طرح امام صاحب سوچتے رہے، ایک رکن کے مقدار ہو گئی اس کے باوجود، تو انہوں نے کس میں تاخیر کی؟ واجب میں، ہے نا. سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے نا، تو واجب میں تاخیر نہیں کرنے کی، تو واجب میں انہوں نے کیا کر دی؟ تاخیر کر دی. اس لیے سجدہ سہو آئے گا، وہ تاخیر کرنے کی وجہ. ہاں، لیکن یاد رکھو کبھی آدمی کو کھانسی نکل آتی ہے، کبھی سانس جو ہے وہ پھول جاتا ہے، تو وہ معذوری ہے، مجبوری ہے. لیکن یہ عام حالات کی میں بات کر رہا ہوں. اب تیسری میں تو آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ظہر، عصر اور عشاء تیسری رکعت میں ہم نے سورت ملا لی، یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لی، یا تیسری اور چوتھی دونوں میں سورت ملا لی، تو سجدہ سہو نہیں ہے. کیوں؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب نہیں ہے. تو بہرحال اس لیے سجدہ سہو نہیں آئے گا، اس لیے سجدہ سہو نہیں آئے گا. میں کبھی صدیق اکبر کے قول پر عمل کر لیتا ہوں. کب؟ فرض نماز پڑھاتا. خاص طور سے ہمارے ایک بڑے میاں جو تکبیر بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک صاحب ہے کہ جنہوں نے مسجد میں خدمت بھی کی ہے، وہ اب عمر رسیدہ ہو گئے، اور ماشاءاللہ وہ نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. تو اب ان کو کھڑے ہونے میں کافی دیر لگتی ہے نا، کہ وہ زمین سے سپورٹ لیں گے، سہارا لیں گے، پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں. تیسری اور چوتھی رکعت میں اب چونکہ یہ نہیں ہے سورت ضروری، تو اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے. امام نوجوان ہے اور وہ پھٹ سے اور جھٹ سے کھڑا ہو گیا. ابھی وہ بڑے میاں بیچارے صحیح طرح کھڑے ہو کر سانس بھی نہیں لے پائے کہ امام صاحب کہتے اللہ اکبر. وہ تو بیچارہ بھی صحیح طرح کھڑے بھی نہیں ہو پائے، اتنی مشقت سے وہ بڑے میاں کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں ان کی رعایت کرتا ہوں، اور میں سورہ فاتحہ کے بعد کبھی انا اعطینا، کبھی والعصر، اور کبھی قل هو اللہ احد پڑھتا ہوں، تاکہ میں کچھ زیادہ پڑھوں گا تو یہ کھڑے ہو کر کیا لے سکیں گے؟ سانس لے سکیں گے، کچھ آرام کر سکیں گے، تو ان کو کچھ جو ہے وہ موقع مل جائے. یا پھر کبھی میں ایسا کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ بالکل وہ قاری عبد الباسط کے انداز میں پڑھتا ہوں، کہ آہستہ، ہے نا، تاکہ میں آہستہ پڑھوں گا. کوئی فاسٹ پڑھنا ضروری تو ہے نہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں کہ فاسٹ پڑھو، تو میں آہستہ پڑھتا ہوں اس نیت سے، تاکہ وہ بڑے میاں کو ذرا راحت مل جائے، چین و سکون، آرام مل جائے. اور یہ بھی کہہ دوں کبھی بھول بھی جاتا ہوں، انسان ہوں، نہیں یاد رہتا ہے کبھی، تو جلدی تو پھر ان کو بیچارے کو مشقت جو ہے وہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھی روایت میں آتا ہے اخیری عمر میں بھاری ہو گیا تھا. اخیری عمر میں بدن مبارک کیا ہو گیا تھا؟ ذرا بھاری ہو گیا تھا. اسی لیے وہ روایت کا مفہوم ذہن میں لاؤ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی. پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں، یہ سیرت میں قصہ موجود ہے. اور دوڑ چودھری صاحب کتنی مرتبہ لگائی؟ 2 مرتبہ، ایک نہیں 2 مرتبہ لگائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری دور چھوڑ کر اس سے پہلے کا جو دور ہے تو بدن مبارک بھاری نہیں تھا، اور آخری زندگی میں ذرا بھاری ہو گیا تھا. تو حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی تو کون جیت گئے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. کون جیت گئے؟ میرے آقا، ہمارے محبوب جو ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیت گئے. دوسری مرتبہ پھر دوڑ لگائی تو اب کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ جیت گئی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور اس دن کا بدلہ ہو گیا ہے، اس دن کا بدلہ ہو گیا کہ اس وقت آپ نے مجھے ہرایا تھا، آج میں جو ہے آپ سے نکل گئے آگے. تو اس سے علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے. خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم یہ ہے کہ حضور کا یہ عمل صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کا مجھے اور آپ کو اور حضور کے ہر امتی کو جو قیامت تک جو ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جو قائم رکھیں گے اور وہ آئے گا، تو ایک بات یہ پتہ چلتی ہے، ایک عمل ہمیں یہ سکھایا گیا کہ مرد کو، شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلف رہنا چاہیے. شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلف رہنا چاہیے، اور جائز تفریح جس کی شریعت اجازت دیتا ہے بیوی کو کرانی چاہیے. یہ جائز تفریح ہے نا، دوڑ لگائی حضور نے، یہ جائز تفریح ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی دوڑ لگانا ہے. میں کسی وجہ سے نام نہیں لے رہا، ہمارے چودھری صاحب جانتے ہیں جن کا تکیہ کلام خدا کی پناہ تھا، تو ان کے بارے میں میں نے سنا ان کے ایک داماد سے کہ دہلی کے اندر حضرت پہلے ہوتے تھے، تو اپنی بیوی کو دہلی کا دیکھنے لائق کوئی کونا باقی نہیں رکھا جو حضرت پردے کے ساتھ وہاں گھمانے نہ لے گئے. جائز تفریح ہے، پردے میں ہے تو وہ بڑے آدمی ہیں. ہاں، چودھری صاحب سمجھ گئے. تو وہ بڑے آدمی، شیخ الحدیث، بلکہ یو کے و یورپ کے. تو اگلا جملہ نہیں کہوں گا. تو بہرحال وہ کوئی کونا جو ہے باقی نہیں رکھا. تو جائز تفریح عورت کو کرانی چاہیے اگر اللہ نے وسعت دی ہے، اور شوہر کو، مرد کو، شوہر کو اپنی عورت کے ساتھ بے تکلف رہنا چاہیے کہ عورت جو بات کہنا چاہے جائز اپنے مرد سے کہہ سکے. یہ نہیں کہ ہر وقت ڈری سہمی ہو. اور بھائی کوئی عورت اگر اس کے مقابلے میں ہے تو شوہر کو بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ زندگی کی گاڑی اسی طرح چلنی چاہیے، بے تکلفی کے ساتھ. سمجھ آیا؟ اور اس زندگی میں، شادی کی ازدواجی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. کبھی شوہر خفا ہو جاتا ہے، کبھی بیوی خفا ہو جاتی ہے. حضور کی سیرت میں ہے، آقا نے فرمایا امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، مفہوم ہے کہ اے عائشہ، اے حمیرہ. حضور اپنی بیوی کو محبت سے حمیرہ کہا کرتے. تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ شوہر ایسا نام یا بیوی شوہر کو ایسے نام سے پکارے کہ طنز نہ ہو، طعنہ نہ ہو اور معنی غلط نہ ہو، تو نک نیم سے پکار سکتے ہیں. میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو نک نیم سے پکار سکتے ہیں. یہ نک نیم تھا حضرت عائشہ کا حمیرہ. علماء نے مسئلہ لکھا، لیکن ہمارا تو چودھری صاحب سعد اللہ صاحب ایک ہی نک نیم ہے اپنا گھر والے کے ہمڑو ہے سنبھڑو لسان. تو بہرحال ہم کہیں گے بڑی بھی تیری نہیں سنبھڑیں گے تو کس کی سنبھڑیں گے؟ وہ تو جو ہے سننا ہی سننا ہے. اس سے بات ہے کم عمر کے تھا، کھیل کی جگہ ہوتے حضور وہ بھی رعایت کیا، خیال کیا تھا. جی صحیح ہے، بالکل.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں